میں فضل چودھری مخاطب ہوں اور اپنی اس ہفتے کی ویلاگز میں سے پہلے ہم اقوال زرین سے شروع کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری چینل ضمیر کی آواز کو آپ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویلاگز ملتی رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہر ایک بندے کا مشاہدہ ہے کہ آپ ایک ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں یا کسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے ٹریفک گزرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی کو آگے جانے کی کوشش میں رہتی ہے، اور اس طرح یہ کشمکش جو ہے سڑک پہ چلتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی گاڑی آگے نکل جاتی ہے، کوئی پیچھے آ جاتی ہے، تو یہ اس طرح سفر میں چلتا رہتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی بالکل اس سے مثل ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ہماری بہت سی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کے لیے ظاہر دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، اور ہم غافل ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کا اس طرح نقشہ کھینچتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں جو خواہشات ہیں انہوں نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اصل کام سے آپ غافل ہو گئے ہو، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم اس میں کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے۔ تو بہرحال اس میں خواہشات مختلف قسم کی ہیں۔ دولت کی خواہش ہے، بعض کو اولاد کی خواہش ہے، جن کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ظاہر ہے خواہش وہی کرتے ہیں، اور خواہش کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جو بے روزگار ہے ظاہر روزگار کے لیے کوشش کرتا ہے۔ الغرض یہ خواہشات کی مشکل اقسام ہے، اور ان کے لیے بھاگ دوڑ انسان کرتا ہے۔ نتیجہ جو ہے، جو ایک صحیح سمت میں جاتے ہیں ان کو نتیجہ تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مگن ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی نہیں ہو رہی تو وہ جو اپنے ماحول میں ادھر ادھر سے باتیں سنتے ہیں کہ جی ہم فلاں پیر کے پاس گئے تھے، فلاں فقیر کے پاس گئے تھے، ہمارے بیٹا نہیں ہوتا تھا تو اس سے بیٹا مل گیا، فلاں جی میرے مال میں کاروبار میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا، میں فلاں کے پاس گیا تو میرا کام ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کا نقشہ بھی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس طرح کرتا ہے، حتیٰ زرت المقابر، حتیٰ زرت المقابر۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوشش نہیں ہوتی اور وہ آپ کی صحیح سمت میں نہیں ہے، اور آپ جہاں سے کوشش کامیاب ہونی ہے اس طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا، تو پھر آپ قبروں کی طرف لوٹتے ہیں اور وہاں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس گمراہی میں مبتلا ہیں، اور بہت سے وڈیرے تو جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی قبروں سے جو بھی نذرانہ ملتا ہے لوگ دے جاتے ہیں، جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ اس سے خوب اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں ناپسندیدہ ہیں خدا تعالیٰ کی نظر میں، اور جس بزرگ کے ہاتھ سے یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ منو مٹی کے پیچھے ہے اور دبا ہوا ہے، اور جو شخص اس سے یہ مانگتے ہیں، بیٹا مانگتے ہیں یا اپنے کاروبار کی ترقی مانگتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو آدمی اپنے آپ کو ایک اتنی مٹی میں نیچے دفن بے بس پاتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ توجہ کو اس طرف موڑ دیتا ہے، اور پھر یہ یقین اس طرح پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس گمان میں آپ ہیں میں آپ کو اسی گمان میں ڈال دیتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے وہ ایک صحیح راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے۔ کسی وقت اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، کسی وقت نہیں ہوتی، لیکن اس کا صحیح راستہ تو یہی ہے کہ آپ محنت کریں۔ انسان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے کیا ہے، اور اس محنت کے بغیر ہاتھ جو چھوڑ کے تو چیز نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تعلیم ہے، اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں،
کوشش کرے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف جو ہے توجہ رکھے اور اس سے مدد طلب کرے تو یقیناً آپ کو نتیجہ اچھا اور جلدی بھی ملے گا۔ تو یہ اقوال ضریمی سے یہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے ایک دو روز پہلے مطالعہ کرتے ہوئے قرآن کا میری نظر سے گزری، تو میں نے یہ سوچا اس پہ میں اپنے ناظرین کی توجہ جو ہے وہ کروں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ کافی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم صحیح راستے سے ہٹ کے سمجھتے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ ہے، حالانکہ وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ شارٹ کٹ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے راستے متعین کیے ہوئے ہیں، شارٹ کٹ وہی ہے۔ سو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم میں ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے، ہم اسی طرح بھاگ دوڑ کریں اور اسی ڈائریکشن میں کریں، اور اپنی خواہشات کو جو ہے ایک محدود رکھیں، ان کو محدود رکھیں، ان کو اتنا نہ پھیلائیں کہ ساری زندگی جو ہے ہماری خواہشات کے پیچھے بھاگ دوڑ میں گزر جائے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے، اور میں آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے، ناظرین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے اور آپ کے لیے ترقی کے سامان پیدا کرے، اور آپ کی جائز خواہشات جو ہے ان کے لیے آپ کو صحیح ہدایت اور صحیح راستہ جو ہے اس پہ آپ کی رہنمائی کرے۔